صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن نبی علیہ السلام نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آ میرے ساتھ بیٹھ، میں تجھے ایک قصہ سناتا ہوں جو قصہ مجھے ابھی جبریل نے سنایا ہے۔ سید عائشہ بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یمن کے اندر ایک گاؤں ہے، ایک گوٹھ ہے، اس گاؤں کے جو مرد ہیں وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتے ہیں، عورتیں اپنے اپنے گھروں کا کام کر کے ایک گھر میں جمع ہو کر سارا دن کچہری کرتی ہیں۔ آج مجھے جبریل نے بتایا کہ ایک گھر میں عورتیں جمع ہوئیں، وہ 12 تھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 12 عورتیں تھیں، جمع ہو گئیں، بیٹھی۔ ایک نے کہا کہ آج کا عنوان کیا ہونا چاہیے، کس ٹاپک پہ گفتگو کرے؟ دوسری عورت نے کہا کہ آج کا ٹاپک یہ کہ ہر عورت اپنے خامد کی پوری بات بتائے کہ اس کا خامد کیسا ہے، دن گزر جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ 12 میں سے 11 عورتوں نے اپنے خامدوں کا حشر کیا۔ ان کو بڑی شکایتیں تھیں، بڑی تکلیف تھی، ان کے معاملات سے، ان کے اخلاق سے، ان کے آنے سے جانے سے بڑے گلے تھے۔ سارا دن عورتیں اپنے خامدوں کا گلہ کرتے ہیں۔ 12 میں سے 11 نے گلے کیے۔ یہ دینی بہنیں غور کریں، جب مل بیٹھتی ہیں نا شیطان کا حملہ ہوتا ہے، ان سے دینی گفتگو نہیں کرواتا، غیبت کرواتا ہے، چغلیاں کرواتا ہے۔ اپنے اعمال برباد مت کراؤ، شیطان تو ٹو میں لگا ہوا۔ اب 12 میں سے 11 ناشکری تھی، خامد کی ناشکری تھی، صرف ایک تھی، اس کا نام ام ذر تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اس ایک عورت نے اپنے خامد کی خوب تعریف کی، خوب تعریف کی، میرا خامد میرے ساتھ بہت اچھا رہتا ہے، مجھے خوش رکھتا ہے، میرے حقوق پورے ادا کرتا ہے، بلکہ اتنا مجھے خوش رکھتا ہے کہ ایک دن بازار میں گیا گھوڑا خریدنے کے لیے، اس کو گھوڑے کی ضرورت تھی سواری کے لیے، گھوڑا خرید کر لے آیا اور مجھے کہا ام ذر یہ گھوڑا تیرا ہے، اس گھوڑے کی مالک تو ہے، ہاں اگر تیری اجازت ہوگی تو میں سواری کروں گا۔ یہ ایک انداز ہے، اتنا محبت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پورا قصہ سنایا، آخر میں فرمایا عائشہ یہ بتا، ابو ذر جس طرح ام ذر کے لیے اچھا تھا، میں تیرے لیے اسی طرح اچھا ہوں کہ نہیں؟ سید عائشہ فرماتی ہیں لاکھ ہوں ابو ذر قربان ہوں آپ کی ذات کے اوپر، آپ کا اخلاق، آپ کی محبت، آپ کا حسن سلوک، اپنی مثال آپ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے اپنی زبانوں پہ کنٹرول کریں۔ شیطان کا سب سے خطرناک حملہ انسان کی زبان پر ہوتا ہے۔